بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قبیلہ مخزوم کی مغرور اور سرکش سردار عمرو بن ہاشم کے پاس روپے پیسوں کے بہتان تھے۔ اس کی شان و شوکت کے ہمراہ محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرپان تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازموں کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ اور سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بہنے لگی تھی۔ مکہ میں رومی غلاموں اور کنیز اپنے کھلتے ہوئے رنگ و روپ کی وجہ سے مہنگے داموں فروخت ہوتے تھے۔ روپے پیسوں کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، اس لیے عمرو بن ہاشم نے اس رومی کنیز کو خرید لیا جس کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی؟ اس کا خاندان کیا تھا؟ وہ کیا حالت ہوئی کہ دنیا کے سروپاس سلطنت روم سے زنیرہ مکہ کے بازار غلاموں میں ناقاد حسن کی طرح فروخت ہو گئی؟ ان باتوں سے نہ عمرو بن ہاشم کو کوئی دلچسپی تھی، نہ جاننے کا شوق تھا۔ زنیرہ کے ذہن میں ابھی بھی جائے پیدائش اپنی جنم بھوم کا تصور محض ایک بھولے بستے خواب کا رہ گیا تھا۔ وہ کون ہے؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جو اس کے شعور پر دستک دیتے، مگر وہ ان سوالات کا جواب کس سے طلب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی شناخت چاہیے تھی۔ وہ بے شناخت تھی کیونکہ وہ ایک زرد خرید ملازم تھی، آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہنے والی ایک کنیز، جسے سوال پوچھنے کا حق حاصل نہیں تھا، جسے کہنے کا نہیں صرف سننے کا حق تھا۔ اس کا کام تعبیل کرنا تھا اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت کے بے شناخت زنیرہ کا سوال کیا ہے اس سے بے چین کر دیتا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ لیکن جواب کون دیتا یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ زنیرہ اس غلامی کی زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار اس کی ذہن میں اٹھتا۔ عمرو بن ہاشم زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹ کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، گھر کو صاف رکھنا، عمر کی چیزوں کی حفاظت، ساتھ ہی ساتھ عمرو کی بیوی کی گالیاں اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ خوف ڈر سے وہ اندیشے، اس کی زندگی اس کشمکش میں گزر رہی تھی۔ اس کی زندگی کے سب سے اہم خوشی کا موقع شاید اس کی نیند تھی، مگر اب اسے خوابوں میں بھی خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ چپ چاپ خاموش طبیعت زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو ملکہ سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے سامنے پل بھر کر ہمارے ہی طرح زندگی گزارتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی قہقہے بلند ہوئے۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے زوردار آواز سے اسے بلایا اور زنیرہ ادھر آؤ اور میرے پاؤں دباؤ۔ زنیرہ سعادت مندی سے ملکہ کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد ملکہ کی صومعت میں رسوائی کرتے تیز آواز بلند ہوئی، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ عمرو نے نیم آہستگی کی حالت میں کہا، آج ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سارے لوگوں کو بلایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم لوگ یقین کرو گے؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا اور امانت دار پایا۔ پھر اس نے کہا، سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے معبود بنایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ عمرو چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ ہا ہا ہا۔ اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔
آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اعلیٰ اور ذلیل قبلہ برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی گئی نہ دیکھی۔ بات آئے گی، ہوگی، لیکن یہ بات زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئی۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق بنو حمزہ سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات پاتی تھی۔ پھر یہ عمرو بن ہاشم کا معمول بن گیا کہ گھر میں عمرو اور اس کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر آلودہ گفتگو کیا کرتے۔ نہ جانے کیا بات تھی، عمرو بن ہاشم جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی سمیہ نامی بوڑھی کانیز نے زنیرہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 بیٹے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی ہے کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قبلہ روح کو منظور کرتا رہا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنا تصور خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی اجمی عربی سے بڑھ کر ہے، نہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے اور نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو منتقی ہے، جس کے اندر اللہ کی صفات کا نور ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ اس کی بے چینی اور بے قلی کو قرار آ گیا اور سکون کا احساس دل و دماغ میں پوشیدہ ہو گیا۔ زندگی وہی تھی، سارا دن لوہے کی بیل کی طرح کام کرنا، بات بات پر گالیاں سننا اور مار کھانا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کا کتنا آسان نسخہ اسے عطا کر دیا تھا۔ ایک روز نہ جانے کس طرح وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سرپائے محبت رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈوب گئیں، دل میں دبی ہوئی محرومیت کا آشنا فروش گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر حکمت صداق کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ کیا، انسانی اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیف ہے، اللہ کے کاردانہ اصاف کا امن و صفات سے واقف اور ملن آل کی آخرت حد سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ ملک خصوصیت عطا کیا ہے کہ جو شخص بھی سچے جذبات دل و انصاری سے اس راستے پر قدم اٹھا لے گا، وہ دنیا میں چاہے کتنا ہی نیچ درجے پر فائز ہو، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول بن جائے گا۔ نور نبوت کی زماں پاس سے زنیرہ کا باتان آفتاب کی طرح روشن ہو گیا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی کا پکار پر تھا، زخم کر چکا تھا، شاید یہ ازل کی پیاس تھی نور نبوت نے جسے سراب کر دیا اور ساری تشن بنی جاتی رہی۔ اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و مرتبہ صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ بن گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے قربت کے لیے چند طریقے محرت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے اس قبول اسلام کا اعلان نہ کرے۔ زنیرہ دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی، لیکن عشق اور مشق چھپے نہیں چھپتا۔ عمرو بن ہاشم کو آخر معلوم ہی ہو گیا زنیرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی ہیں اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔
پھر اس کی جہالت اور ظلم کا وہ باب کھلا کہ جس کی بنا پر اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمرو بن ہاشم بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بری طرح مارنا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتے، مگر اللہ کی یہ نیک اور صاحب بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقامت میں ذرا بھی لشار نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے ظلم کرتے، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ نہ دیتے، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتے اور اونگ آتی ہی کھال تک نوچ لیتے والی چھری سے مار کر لہو لہان کر دیتے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کا جسم زخم رہتا اور ان میں سے خون پس رہنے لگا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں دامن جسم کو آدھی روح کے ہول یا لباس کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ہونے والے ملازم کی یہ خبر پہنچی تو غم زیادہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اس نے کہا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کم بخت شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جہالت یہاں تک بڑھ گیا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت ظالمانہ انداز میں بولا، دیکھو لعنتاً وضع نے تجھے اندھا کر دیا، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے زخم حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہیں۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ کو لعنتاً اور اذان نے اندھا کر دیا۔ ایک روز چند مشرکینوں نے یہ بات حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم لعنتاً اوزین لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون نہیں پوج رہا۔ اگر میری بینائی ضائع ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر سارے مشرکینوں نے کہکے لگائے اور زیادہ خاندان میں حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر ہنس کر بتانے لگے۔ پورا دن حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے مشرکینوں کے کہکے لگاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجنون کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ سو کر بیدار ہوئیں اور ان کے بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ اب ان کی بینائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بینائی واپس لوٹانے کی خبر میں مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بات کا مزے لے کر مذاق اڑا رہے تھے، انہیں سام سونگ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلے۔ اس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا، اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید لو گے۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تھے، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اس صحابی پڑ رہی تھی، اس لیے اس نے کئی دگنے دام سے زیادہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔